الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفرقان 77 آیات پر مشتمل ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس صورت میں قرآن کریم کو لفظ فرقان سے یاد کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت فرقان رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بنیادی عقائد کا ذکر بھی ہے، اس کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر بھی ہے، اور صورت کے آخر میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کا پہلا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے۔ ان کا نظریہ آپ کے متعلق یہ تھا کہ آپ خود بناتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے اس کے بنانے میں مدد لیتے ہیں، کچھ باتیں یہود سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی یہ مشرکین مکہ، یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ یہ قرآن میری طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ کفار کا دوسرا اعتراض کیا تھا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خزانے بھی نہیں ہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، اگر یہ نبی پیغمبر ہوتا تو نہ یہ کھاتا نہ یہ پیتا، یعنی یہ بالکل ہم سے مختلف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین بڑے نکمے ہیں اور بڑی نکمی مثالیں دیتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر بھی یہ لوگ یہی پوچھتے کہ یہ جس کو آپ فرشتہ کہہ رہے ہیں اس کے فرشتہ ہونے کی دلیل بیان کرو، مسئلہ تو پھر بھی ان کا حل نہ ہوتا۔ اور اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا نہ پیتا تو پھر یہ کہتے کہ ہم چونکہ کھانے والے ہیں، ہم تو پینے والے ہیں، تو ہمارا نبی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو، پھر انہیں یہ اعتراض ہوتا۔ حالانکہ ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ وہ انبیاء جو پہلے گزرے ہیں جنہیں تم بھی نبی مانتے ہو، تم ان کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، وہ بھی انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، وہ بازاروں میں چلتے بھی تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ تو جب تم ان کو نبی مانتے ہو جن میں یہ ساری باتیں تھیں، اب اگر وہ باتیں ان کے اندر ہیں تو آپ کو عقل سے کام لیتے ہوئے انہیں بھی نبی تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر یہ کھانا پینا، بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، یہ باتیں منصب نبوت اور منصب رسالت کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ان کا جواب دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کو کھانے کے علاوہ کام ہی نہیں ہے، یہ کھاتے ہی رہتے ہیں، پیتے ہی رہتے ہیں، اسی قسم کی باتیں یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ جن کو یہ ولی مانتے ہیں، جن کو یہ عالم سمجھتے ہیں کہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن الدین عالم، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ،
جن کو یہ سارے جو پہلے زمانے میں گزر گئے، جنہیں یہ ولی اور عالم سمجھتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی خرید و فروخت کرتے تھے، تو وہ ساری باتیں ان میں بھی تھیں۔ جب یہ ان کو ولی اور عالم مان رہے ہیں تو آج کل کے اہل علم پر بھی ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اعتراض سے بچائے اور اعتماد کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔